مختلف لوگوں سے بات کی کہ کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ نا یہ کچھ نام سرکولیٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے نا مریم نواز نے کوئی منسٹرز وغیرہ فائنل کر لیے ہیں ہاں جی، پنجاب کی کابینٹ پنجاب کی کابینہ کے حوالے سے. تو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی، ابھی تک جو ہے نا انہوں نے کوئی وہ نام فائنل نہیں کیا. یہ وہ ہیں جو خود ہوتے ہیں نا جس امیدوار ہوتے ہیں اس وزارتوں کے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اس طرح کا نام چلوا دیا، جیسے نگران وزارت عظمیٰ کے ٹائم بھی بڑے بڑے نام آئے تھے. تو ابھی تک کوئی اس حوالے سے فائنل نہیں ہوا. صرف ایک نام فائنل ہو چکا ہے جو ابھی تک پنجاب میں رہے گا، اور وہ ہے مریم اورنگزیب کا. وہ مرکز میں نہیں آ رہی، وہ پنجاب میں مریم نواز شریف کے ساتھ رہے گی. باقی کوئی جو میری ابھی اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے کچھ نام شارٹ لسٹ کیے ہیں. شارٹ لسٹ وہ کیے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا روایتی طریقے سے ایک کابینہ بنانا کہ فلاں برادری یا فلاں دھڑا پنجاب میں بڑا ہے تو اس کے بندے اس برادری کا ایک جو ہے نا وہ رکھنا ہے، منسٹر رکھنا ہے. فلاں کا بڑا ہے تو جٹ رکھنا ہے، ارائی رکھنا ہے، گجر رکھنا ہے. یہ اس طرح کی پہلے کابینہ جو ہے پنجاب میں ہمیشہ ہوتی تھی، کابینہ سازی. اب جو ہے وہ جو میری انفارمیشن ہے کہ مریم نواز شریف کو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ کرنا چاہ رہی ہے. اور اس میں جو آدھی کابینہ کے حوالے سے جو میری اطلاعات ہیں جو اس نے شارٹ لسٹ کی ہے، وہ جو دوسری نسل ہے ان سیاستدانوں کی جو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، اس میں جو کرائٹیریا اس نے رکھا ہے ایک ایجوکیشن کا کہ باہر سے پڑھے ہوئے ویل ایجوکیٹڈ ہوں، اور دوسرا اس میں ایج فیکٹر کا جو ہے نا بڑا وہ کر کے آدھی کابینہ یہ ہوگی اور آدھی جو ہے نا وہ جو ہے کوئی وہ سینئر کا وہ مکسچر کر کے لائیں گے. اور جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شارٹ کیبنٹ رکھنے کے حوالے سے انہوں نے وہ فیصلہ اچھا چلیں، یہ تو باتیں ہوتی رہی ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کال دی ہے کہ وہ احتجاج کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور کام کیا ہے کہ میاں اسلم کو نامینیٹ کیا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان وہ ایک ٹکراؤ کے لیے بالکل تیار ہیں پھر سے. ٹھیک ہے، وہ پھر سے ایٹ دی سیم ٹائم ایک طرف وہ ٹکراؤ کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے بہاف پہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب جن کا میں نے انٹرویو کیا، بہت زبردست انٹرویو تھا اور میں نے تھارولی اس کا سنا. جو ایک تو مطلب کوسچننگ کے حوالے سے اور جو اس میں کنٹینٹ ہے، خاص طور پہ جو انہوں نے جنرل صاحب نے جو انفارمیشن دی ہے، بڑی بہت شکریہ. نعیم خالد لودھی صاحب جو ہیں وہ بڑے اہم آدمی ہیں. اہم آدمی اس اعتبار سے ہیں کہ نعیم خالد لودھی اگر جسے کہیں نا کہ ایک ایکسیپٹیبل نیم جو کہ فوج میں بھی ہے، یعنی کہ فوج کو ان کے اوپر کسی وقت شروع میں غصہ بھی تھا، جب نئی فوج کی اسٹیبلشمنٹ آئی ان کو غصہ بھی تھا، لیکن اس بندے نے اپنی عزت بچا کے خاموشی سے کام کیا. اچھا، اور کیس انہوں نے لڑا کس کا کہ صلح ہو جائے، کسی طرح پی ٹی آئی کی صلح ہو جائے، فوج کے ساتھ صلح ہو جائے. آل دو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہوں نے بھی صلح نہ کرنے کا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے فار دا ریزن کہ عمران خان صاحب مسلسل ٹکراؤ کی سیاست کر رہے ہیں. ان کے مطابق ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب ٹرسٹ وردی نہیں ہے. اب یہ جو بات ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ نعیم خالد لودھی صاحب کی اپنی ایفرٹس تو اپنی جگہ نا کہ جی صلح کر لو، ہوتا ہے نا بیچ کے لوگ جی صلح کر لو جی، تو یہ وہ رول پلے کر رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ایٹ دی سیم ٹائم ایک ڈفرینٹ رول یعنی کہ ایکشن کر رہے ہیں. اب ٹیکنیکل اگر دیکھا جائے بات ہوتا بھی یہی ہے، ویسے بائی دا وے پریکٹیکل پالیٹکس یہی ہے کہ آپ لڑائی کے میدان میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور مذاکرات کے میدان میں مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کیا کر رہے تھے، ادھر سے لے رہے تھے جی وہ خلائی مخلوق، ایک طرف نام لیتے تھے جنرل باجوہ کا، دوسری طرف نام لیتے تھے فیض حمید کا. ایٹ دیٹ ٹائم یہی کرتے تھے نا. ٹھیک ہے، یہ کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی جو ہے نا یہ فوج بھی اپناتی ہے، سیاسی جماعتیں بھی وہ کرتی ہیں. اب جو زرداری اور بلاول کا دیکھ لیں کمبینیشن، اسی طرح شہباز اور نواز کا دیکھ لیں. اب عمران خان بھی میرا خیال ہے سیکھ گیا ہے تھوڑی سی سیاست جو ہے نا. نہیں وہ میرے حال میں سیکھا، پہلے سے آپ مانتے نہیں تھے. آپ جو ہے نا آپ نے یہ جو 8 فروری کے الیکشن ہے نا اس سے پہلے کے جو پروگرام ہے نا ان میں عمران خان ویسے میں اس کو سیاستدان نہیں سمجھتا. وہ خود بھی کہتے ہیں میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں. میں آپ سمجھے یا نہ سمجھے اس ملک کے عوام سے سمجھتے ہیں. حالانکہ عمران خان خود بھی کہتا ہے میں جو ہے نا روایتی سیاستدان نہیں ہوں. بھائی بات سنیں، میں عمران خان صاحب کا ناقد ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، میں کبھی بھی ان کا حامی نہیں ہوں. لیکن میں اس پلیٹ فارم پہ آپ سے میری بحث ہوتی رہی کہ یار یہ یاد رکھیں کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں.
यही बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अंदाजे गलत हुए, आपके सच हुए। मैं कहता रहा हूँ कि यार देखो कोई सरप्राइज ही ना आ जाए, तो वो आ गया सरप्राइज। एनी हाउ, ये मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब गैर रवायती सियासतदान है, और रवायती सियासतदानों का यानी कि PMLN का और PPP का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि वो गैर रवायती सियासतदान को रवायती अंदाज में निमटते रहे, तो दैट लेड टू देयर फेलियर। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है अभी तक यही है, लेकिन जाते जाते एक खबर बड़ी अहम है। पूछें क्या? बताएं। चौधरी शुजात हुसैन साहब परवेज इलाही से मिलने अडयाला जेल पहुंचे आज अच्छा, शाम को पहुंचे हम, और बाय द टाइम हम बात ख़त्म कर चुके होंगे। मुझे लगता है कि चौधरी शुजात साहब जो है ना वो एक फार्मूला लेके पहुंचे। मेरी इत्तलात ये है चौधरी शुजात हुसैन साहब एक फार्मूला लेके पहुंचे। अब अगेन परवेज इलाही साहब वो फार्मूला मानते नहीं मानते, टाइम विल टेल। परवेज इलाही साहब ने पुलिस वालों को ये बात कही थी अच्छा कि मैं आखिरी वक्त के ऊपर, हालांकि परवेज इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में सबसे पहले कहा जाता है ना कंप्रोमाइज़ करेंगे। परवेज इलाही साहब ने लोगों को ये कहा था, पुलिस वालों को ये बात कही थी इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं अपने बच्चों की पॉलिटिक्स बना के जा रहा हूँ। अच्छा, इसी पे ना ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो वाइफ हैं उन्होंने भी मीडिया पे ये बताया था कि मुझे शुजात साहब ने ये फार्मूला पहले भी लेके आए थे कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो मुनस भी पाकिस्तान वापस आ जाएगा, आपको भी जो है ना वो इस इलेक्शन और फ्री हैंड वो मिल जाएगा। तो वो पहले चौधरी साहब नहीं माने थे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो शायद फिर तो चांस कोई नहीं है कि वो अपने से ज़्यादा वो अपने बच्चों की सियासत के। लेकिन जी चौधरी शुजात हुसैन जो है ना वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही जितने भी इख्तलाफात हों वो चाहते हैं कि परवेज़ इलाही बाहर आ जाएँ। देखें लाहौर में जो उनका घर है ना, या गुजरात में भी जो उनका घर है ज़ोरुलाई पैलेस, तो उनमें दीवार लगी नहीं है, शामियाना लगा है, ये दीवार भी बन सकती है। तो चौधरी शुजात हुसैन उम्र के इस हिस्से में कोशिश ये कर रहे हैं कि दीवारें ना आए।